کون ہیں یہ پٹھان؟ پشتون یا افغان؟ آخر ان کا تعلق کس نسل یا کس قبیلے سے ہے؟ یہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ یہ قوم اپنی غیرت اور بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین اقوام نے کئی بار ان پٹھانوں کو شکست دینی چاہی اور ان کو اپنا غلام بنانا چاہا، مگر وہ ہر بار شکست سے دوچار ہوئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بہادر قوم نہ کبھی کسی بادشاہ کے آگے جھکی ہے اور نہ ہی کسی ظالم حکمران کے خوف سے پیچھے ہٹے ہیں۔ اس قوم کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ سکندر اعظم جو پوری دنیا میں اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور تھا، آدھی سے زیادہ دنیا پہ قابض ہوا۔ جب سکندر اعظم نے افغانستان میں اپنا قدم رکھا تو افغان قوم نے اس وقت کی سب سے مضبوط اور منظم فوج کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ اس قوم کی شجاعت اور بہادری کی داستان آج بھی ہمارے سامنے امریکہ سمیت کئی مضبوط ملکوں کی فوج کو افغانستان سے مار بھگانے کی صورت میں موجود ہیں۔ اور آج اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس نڈر، بہادر اور سخت جان قوم کو پٹھان، افغان، پختون یا پشتون کیوں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پشتو زبان آخر آئی کہاں سے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ جنوں کی زبان ہے۔ دراصل بات کچھ ایسے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام افغان تھا، ان کو جنات کی زبان بہت پسند تھی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ جنات کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی زبان مجھے سکھائیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے والد علیہ السلام کے حکم پر جنات نے اپنی زبان ان کو سکھائی اور آگے چل کر یہ زبان پشتو کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب ہم اپنی تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل تھا اور اسی اعتبار سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے یا یہ لوگ اپنی قومیت کے لحاظ سے بنی اسرائیل ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق پختونوں یا پٹھانوں کی قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے بننے والی بنی اسرائیل کی 12 قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب کسی پٹھان سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا پٹھان، تو آپ کو اس کا جواب سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ ہم پچھلے 5000 سال سے پختون، پٹھان یا افغان ہیں، اور جبکہ پچھلے 1400 سال سے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگوں کی بڑی تعداد اسلام قبول کرنے لگی۔ قیس عبد الرشید جو کہ پٹھان قوم کا سردار تھا، اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور پہلے پٹھان صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس جو ایک عربانی لفظ ہے کو بدل کر عبد الرشید نام کو پسند فرمایا۔ ناظرین، آپ کا یہاں یہ سوال بھی بنتا ہے کہ آخر افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے یا کیوں کہہ کر بلایا جاتا ہے؟ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ جب کافر مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ افغانستان جا کر اپنے افغان بھائیوں کو جہاد کے لیے بلا لائیں۔ لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر افغانستان پہنچے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ یہ حکم ملنے کی دیر تھی کہ مرد مجاہد قیس عبد الرشید اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کو روانہ ہو گیا۔ اس لشکر نے آتے ہی کافروں کو نست و نابود کر دیا اور ان کے قبضے سے مکہ مکرمہ کا قبضہ چھڑوا دیا اور اس پاک سرزمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شام کو یہ خوشخبری جب حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ ان کی اولاد کو فروغ بخشے گا۔ ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس مرد یعنی پہلے پختون صحابی قیس عبد الرشید کی نسلوں میں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہوگا، جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے: بتان بتان بتان، یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور یہ لفظ بتان جب برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ بتان عربی زبان کا لفظ ہے، جس سے مراد وہ سخت لکڑی ہے جو بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے اور جس کو سمندر کی خوفناک لہریں بھی تباہ نہیں کر سکتی۔ قیام پاکستان میں پٹھانوں کا ایک بھرپور کردار رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر بہت سخت ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پٹھان شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لیے گھومتے ہیں۔ ہمیں اکثر دنیا کے مختلف علاقوں سے اس قوم کی بہادری اور شجاعت کے قصے سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ یہ پٹھان ہی وہ قوم ہے جس کا ذکر ہمیں قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے برصغیر یعنی خراسان، جس میں افغانستان بھی شامل ہے، سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر نکلے گا۔ اس میں بہت بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی، اور اسی لشکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس لشکر کا راستہ کوئی بھی روک نہیں پائے گا، یہاں تک کہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ غزوہ ہند کا آغاز بعض احادیث کے مطابق خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہوگا۔ چنانچہ افغانیوں کا اپنے دین کو لے کر اللہ کی راہ میں بہادری اور شجاعت سے لڑنے کا جذبہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھ ہی لیا ہوگا، جس میں انہوں نے بنا کسی ہتھیاروں کے دنیا کی مضبوط اور منظم سپر پاور فوج کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بلا شبہ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہمارے سامنے بس یہ ایک قوم ہے جسے فارسی میں پشتون، ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کہتے ہیں۔ ان میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ موجود نہیں ہے۔ یہ غیرت مند قوم پٹھان آج دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان، افغانستان اور بھارت میں یہ قوم کثیر تعداد میں موجود ہے۔